اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم عمر میں برکت چاہتے ہو، تو پھر ان 4 چیزوں کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میری عمر لمبی ہو، وہ 4 چیزیں اپنا لے۔ پہلی چیز، اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرے، اپنی فیملی سے اچھا سلوک کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے، محبتیں بانٹے، پیار بانٹے، ہر وقت تلخ لہجہ نہ اپنائے، بد مزاجی نہ اپنائے۔ فرمایا، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں برکت ہو، تمہاری عمر میں برکت ہو، تو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا۔ آج تو کسی طلاق شدہ عورت کی طلاق کی وجہ معلوم کی جائے تو وجہ یہی سامنے آتی ہے، جی عورت زبان دراز تھی، عورت بدتمیز تھی، عورت یہ تھی، عورت وہ تھی۔ مجھے بتاؤ، آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ عورت باشعور تھی اس لیے جاہل آدمی سے رہنا گوارا نہیں کرتی تھی؟ مجھے بتاؤ، آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ مار پیٹ کو وہ اپنا فریضہ نہیں سمجھتی تھی؟ آج تک کسی نے یہ کہا ہے کہ شوہر کی تلخ کلامی، ہر وقت تلخ لہجے میں بات کرنا، شوہر کی بد مزاجی بیوی اپنا مقدر نہیں سمجھتی تھی؟ آج تک کسی نے نہیں کہا نا، اس لیے کہ ہماری نظر دوسروں کے عیبوں پر تو جاتی ہے، ہماری نظر نہیں جاتی تو اپنے گریبان پہ نہیں جاتی۔ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ انسان نے کوئل سے پوچھا، اگر تو کالی نہ ہوتی کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے سمندر میں بہتے پانی سے پوچھا، اگر تو کھارا نہ ہوتا کتنا اچھا ہوتا؟ پھر انسان نے ایک دن گلاب اٹھایا، تلی پہ رکھا، پوچھنے لگا، اوئے اگر تیرے اندر یہ کانٹے نہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا؟ تینوں بول اٹھے، انسان اگر تیرے اندر دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی عادت نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا؟ آج کا انسان دوسروں کے عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کے عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسروں کی خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنے گریبان میں جھانک کر کے نہیں دیکھتا کہ میرے اندر بھی کوئی عیب ہے یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی کمیاں ہیں یا نہیں، میرے اندر بھی کوئی کوتاہیاں ہیں یا نہیں۔ کاش کہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا نصیب ہو جاتا، یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے۔ فرمایا میرے نبی نے، اگر عمر لمبی چاہتے ہو، اگر رزق میں برکت چاہتے ہو، تو پھر اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرنا، اپنے بچوں سے اچھا سلوک کرنا۔ دوسرا عمل فرمایا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کوئی غریب ہیں تو ان کی مدد کرنا، محلے میں کسی بیوہ عورت کی بیٹی کی شادی کرنے میں بھرپور ساتھ دینا، غریب بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں دولت سے نوازا ہے، اگر اللہ نے تمہیں مال سے نوازا ہے تو مال کی نمائش نہ کرنا، غریبوں کی امداد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، نمائش نہ کرنا۔ ہم نے دولت کی نمائش اس طرح کی، امیری کی نمائش اس طرح کی، پیسوں کی نمائش اس طرح کی کہ غریب کا جینا محال کر دیا۔ غریب بیچارہ موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا کہ یا اللہ اب تو مجھے موت ہی دے دے، ایسے گھٹیا معاشرے میں جینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ میں تیرے پاس ہی آ جاؤں۔ ہم نے اپنی دولت کی نمائش، اپنی امیری کی نمائش اس طرح کی کہ غریب موت مانگنے پہ مجبور ہو گیا۔ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی بیٹی کو ہی دینا ہوتا، ایسا نہ شادی کے موقع پر ہم نے جہیز اپنی ہی بیٹی کو دینا ہوتا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اس جہیز کو 4 پہیوں پہ بچھا دیتے ہیں، محلے میں آواز لگاتے ہیں، بچیوں آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو، ایسا نہ آؤ ہماری بچی کا جہیز دیکھ لو۔ میں نے کہا نادانو، تم نے جہیز دیا تو اپنی بیٹی کو، لیکن یہ کسی کو بھی خیال نہ آیا کہ جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں ان بچیوں میں سے لاوارث بچی بھی موجود ہیں، جو بچیاں تیری بچی کا جہیز دیکھنے آئی ہیں میاں، ان بچیوں میں سے غریب بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے یتیم بچی بھی موجود ہے، ان بچیوں میں سے اس غریب بوڑھے باپ کی بچی بھی موجود ہے، جو غریب بوڑھا باپ اپنی بڑی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کر رہا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، اوور ٹائم لگا رہا ہے۔ اگر کوئی پوچھ لے بابا جی تو دن کو بھی کماتا ہے رات کو بھی کماتا ہے، رات کو سو بھی لیا کر، تو آگے رو کر
کہتا ہے بیٹے چپ کر، میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اس لیے میں اوور ٹائم لگا رہا ہوں۔ وہ بوڑھا باپ اپنی بوڑھی کمر پہ بوریاں لاد لاد کے دن رات محنت مزدوری کرتا رہا، محنت مزدوری کر کے اس نے اپنی غریب بیٹی کو تعلیم دی، اس کو جوان کیا۔ آج جب اس کی غریب بیٹی جوان ہوئی تو میری قوم کے نوجوانوں نے اس کی غریب بیٹی کو قبول ہی نہ کیا، اس لیے کہ ان کے پاس تو جہیز ہی نہیں تھا۔ آئے اس جہیز جیسی گھٹیا لعنت نے میرے خوبصورت معاشرے کو گندا کر دیا۔ کل تک جس عورت کی قیمت اشرفیوں سے لگتی تھی، پیسوں سے لگتی تھی، آج اس کی قیمت جہیز سے لگتی ہے۔ آئے زمانہ بدل گیا مگر انسان نہیں بدلا، انسان ویسے کا ویسا ہی رہ گئے۔ فرمایا میرے نبی نے اگر تم چاہتے ہو تمہاری عمر لمبی ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارے رزق میں برکت ہو تو پھر پڑوسیوں کا خیال رکھنا، ہمسایوں کی مدد کرنا، غریبوں کی مدد کرنا، غریب ہمسائے کو بھوکا نہ سونے دینا۔ اے نوجوان، تیرے محلے میں اگر کوئی شیعہ رہتا ہے، تیری گلی میں اگر کوئی وہابی رہتا ہے، اگر کوئی سنی رہتا ہے یا کوئی غیر مسلم رہتا ہے، اس کا حساب وہ خود دے گا۔ مگر سن، اگر روٹی نہ ملنے کی وجہ سے رات کو بھوکا سو گیا، اے بندے اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا، اس کا حساب تجھے دینا پڑے گا۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا۔ چہرہ بتا رہا تھا کہ اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ لکھا کہ یہ کچھ کھا کے مر گیا۔ تیسرا عمل میرے نبی نے فرمایا ہمسایوں کو مشکلات سے نکالنے میں ان کی مدد کرنا۔ کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہونا تو خوش مت ہونا، ان کو مشکلات سے نکالنے میں ان کی مدد کرنا۔ آئے انسانیت وہاں دم توڑ جاتی ہے جب ایک انسان کی مصیبت دوسرے کے لیے تماشا بن جاتی ہے۔ فرمایا ہمسایوں کو مشکلات میں پھنسانا نہیں ہے، پھنسا کے پھر خوش بھی نہیں ہونا کہ چلو شکر ہے اب مشکل میں پھنس گیا ہے، اب جیسے ہی مشکل سے نکلے گا موت کے منہ میں چلا جائے گا۔ سنو جوانو، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم ان کو مشکلات سے نکالو، اللہ تمہیں مشکلات سے نکال دے۔ جوانو سنو، کسی کو مشکلات سے نکالنے والا شخص زندگی میں کبھی کسی مشکل میں نہیں پھنستا، اور سنو غریبوں کی مدد کرنے والا شخص زندگی میں کبھی غریب نہیں ہوتا۔ اور چوتھی چیز فرمایا اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، والدین پر احسان کرو، والدین کی خدمت کرو، والدین کی، بڑے باپ کی چٹی داڑھی کا حیا کرو۔ اگر والدین تم پہ راضی ہوں گے تو اللہ بھی تم پہ راضی ہوگا، میں بھی تم پہ راضی ہوں گا۔ اگر والدین تم پہ ناراض ہوں گے تو اللہ بھی ناراض، میں بھی ناراض۔ فرمایا میرے نبی نے مجھے اور اللہ کو ناراض مت کرنا، اپنے والدین کو راضی کرنا۔ فرمایا میرے نبی نے یہ 4 چیزیں اپنا لو، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو، بیوی سے اچھا سلوک کرو، بچوں سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کی مدد کرو، غریب ہمسائے کی مدد کرو، کسی بیوہ عورت کی بیٹی کی شادی کرنے میں ان کا بھرپور ساتھ دو، اور ہمسایوں کو مشکلات سے نکالنے کی بھرپور کوشش کرو۔ فرمایا میرے نبی نے یہ 4 چیزیں اپنا لو، اللہ تعالیٰ تمہاری عمریں لمبی کر دے گا، تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی، تم لمبی عمر پاؤ گے۔ اور سنو جوانو، اگر تم رزق میں برکت چاہتے ہو، اگر تم عمر میں برکت چاہتے ہو تو پھر ان 4 چیز